بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے ساتھ، پیدا کرنے کے ساتھ اس میں دو چیزیں پیدا کی ہیں۔ ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری انسان کی روح ہے۔ جسم کے الگ تقاضے ہیں، الگ ضروریات ہیں، روح کے الگ تقاضے اور الگ ضروریات ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر محنت ہوتی ہے، اس کو خوراک دی جاتی ہے، اس کے لباس اور پوشاک وقت اور ضرورت کے اعتبار سے اس کو وہ دیے جاتے ہیں، اس کے جسم پر محنت ہوتی ہے۔ اور یہ محنت ہوتی وہ زندگی کے مختلف مراحل کو طے کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بچے سے لڑکے پہ آ جاتا ہے، پھر اس کا لڑکپن شروع ہوتا ہے، اس کے بعد بچپن شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جوانی میں قدم رکھتا ہے، پھر بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اس کے جسم پر محنت ہے اور اس کے جسم کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی باڈی بنتی ہے، اس کے مسلز بڑھتے ہیں، اس کا جسم بڑھتا ہے، اس کے چہرے پہ نکھار آتی ہے اور وہ خوبصورت کڑیل نوجوان ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جسم کے غذائیں ہیں اور اس کے تقاضے ہیں، جب ہم پورے کرتے ہیں تو جسم بڑھتا ہے۔ ایک روح ہے، روح کے بھی غذا ہے، روح کے بھی تقاضے ہیں، روح کی بھی غذا ہے۔ اب وہ روح کی غذا کیا ہے؟ وہ وحی ہے، علوم نبوت ہے، قرآن اور حدیث ہے، دین ہے، نیک اعمال ہے۔ ہم اگر روح کو غذا دیں گے تو ہمارا روح بھی جوان ہوگا، وہ بھی طاقتور ہوگا، اس میں بھی اسی طرح جان آئے گی جس طرح جسم میں جان آتی ہے۔ جب روح میں جان آئے گی تو ظاہر ہے روح کا مقابلہ نفس سے ہے، روح کا مقابلہ شیطان سے ہے، تو پھر یہ شیطان اور نفس پر حاوی ہوگی اور نیک اعمال کی ہمیں طاقت ملے گی اور ہمارے لیے نیک عمل کرنا آسان ہوگا۔ لیکن آج ہم نے چونکہ سارا زور جسم پر لگا دیا، سارا زور جسم کے تقاضوں پر لگا دیا، کھانوں پہ زور ہے، پینے پہ زور ہے، لباس پہ زور ہے، پوشاک پہ زور ہے، ہمیں نماز کی فکر نہیں، تلاوت کی فکر نہیں۔ روح کی جو غذائیں ہیں ان کو ہم نے بلا ہی دیا۔ جب روح کی غذا کو بلا دیا تو ہماری روح مر چکی، ہماری ارواحیں ختم ہو چکی۔ اب ہمارا کیا ہے؟ صرف جسم ہے۔ اب جسم تقاضا کرتا ہے کھانے کا، ہم کھانے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جسم تقاضا کرتا ہے لباس کا، ہم لباس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ جسم تقاضا کرتا ہے شادیوں کا تو ہم اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اب جب جسم کے تقاضوں کو پورے کرتے کرتے ہم نے جسم ہی کے تقاضوں کو پورا کیا تو ہماری روح مر گئی اور ہمارا نفس اور ہمارا جسم یہ اتنا پاورفل ہو گیا، اتنا طاقتور ہو گیا کہ اب ہم سے یہ جسم اور یہ نفس وہی کچھ کروا رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور یا جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں یا ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہماری روح کچھ کہے، ہمارا مذہب کچھ کہے، ہمارا دین کچھ کہے، ہم اس طرف بھی چلے جائیں، اس طرف بھی ہمارا دھیان ہو جائے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے ساری محنت جسم پر کی ہے، روح کی غذا کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ ہم نے کبھی روح کو غذا دی۔ اس لیے جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، اور جو پڑھتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار 4 رکعت میں 3 منٹ لگتے ہیں، میں نے یوں جا کے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھ کے آ جانا ہے۔ اور جس نے نہیں پڑھی ہوگی نا کبھی، وہ کہے ارے یار نماز یار کون پڑھے گا بھائی، اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ اور حالانکہ وہ دنیا کے بڑے بڑے مہنگے کام، بڑے بڑے مشکل کام اور بڑے ناممکن کاموں میں وہ ہاتھ ڈال لے گا، لیکن نماز جیسے آسان عمل اس کو بہت مشکل نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے جسم پر محنت کی ہے، اس نے اپنے روح کو مار دیا ہے، اس کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ جب روح مردہ ہے تو اس کے لیے نیک عمل کرنا بہت مشکل ہے، اس کو نیک اعمال کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جسم پر محنت کے ساتھ ساتھ روح پر بھی محنت کریں، روح کو بھی غذا دیں۔ جب جسم کو غذا مل رہا ہے وہ ترقی کر رہا ہے، روح کو غذا ملے گی وہ بھی ترقی کرے گی۔ اگر روح کو غذا نہیں ملی تو روح مر جائے گی، جب روح مرے گی تو نیک عمل کی توفیق ختم ہو جائے گی۔ روح کا تقاضا جنت کا ہے، روح کا تقاضا عبادت کا ہے، جسم کا تقاضا خواہشات کا ہے، جسم کا تقاضا ضروریات کا ہے۔ خواہشات نے کبھی پورا نہیں ہونا، جسم کے تقاضے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس لیے سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو روح کے تقاضوں کو بھی پورا کرے اور اس کو مقدم رکھے اور جسم کے تقاضوں کو ضرورت کی حد تک رکھے۔